سندر صاحب ایک ایمبیسڈر صاحب نے بھی بات کی, کچھ آرگنائزیشنز کی بات کی. انڈیا برکس میں بھی ہے, ایس سی او میں بھی ہے, لیکن ایس سی او میں بھی اور برکس میں بھی اس کا جو کردار ہے یہ ان آرگنائزیشن کا ویک لنک ہے. اور یہ جو ممالک ان تنظیموں میں ہیں وہ اب یہ فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں. پھر G7 میں جو کچھ ہوا, جس طرح سے وہ گئے, وہ زور زور سے جا کے باڈی لینگویج سے ہنسنا, یہ ثابت کرنا کہ میں بڑا فرینک ہوں, زور زور سے ہاتھ ملانا, یہ لیکن بھارت خود جو ہے آرگنائزیشن میں بہت بڑا ویک لنک ہے. جی, زبردستی ہاتھ ملانا. اور ہم نے دیکھا مودی کی ویڈیوز میں بھی کہ وہ کس طرح سے برٹن کے ان کے ساتھ جو اسٹامر کے ساتھ جو زبردستی ہاتھ ملا رہے تھے. پھر ایس شنکر پیچھے تھے اور ہمارے ساگڈار صاحب جو تھے وہ آگے تھے. تو یہ وہ پکچر, ایک تاریخی پکچر تھی. ایس شنکر جن کو وی مسٹیکلی تھاٹ از اے ویری تھاٹفل جو فارن منسٹر, بٹ ہی از ناٹ ایکچولی. اب ان کے شیکنگ باڈی لینگویج, شیکنگ اسٹیٹمنٹس جو ہیں پاک انڈیا کانفلکٹ کے بعد سے دیکھیں تو ان کی جو بہت سپریم فورن پالیسی بھارت کی کہتے تھے, تو وہ کہاں فورن پالیسی ان کی ہے جس نے اس کو ڈپلومیٹک گراؤنڈ پہ بالکل تنتنا کر کے رکھ دیا ہے. اور اب دیکھیں برکس میں ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ انڈونیشیا جو ہے وہ انڈیا کو ریپلیس کرنے کی باتیں ہم نے سنی تھی. تو یہ جو برکس میں اپنی پوزیشن کھوتا جا رہا ہے, G7 کیسے ہر جگہ اپنی پوزیشن جو ویک کرتا جا رہا ہے, اس کا مطلب جو ہے کہ مطلب جو اپنے آپ کو سیلف کلیم ڈیموکریٹک, سیلف کلیم سیکولر انڈیا اور سیلف کلیم ففتھ لارجسٹ اکانومی آف انڈیا کہنے والا انڈیا آج ڈیڈ اکانومی کا جو لیبل لے کے پھر کھڑا ہے نا. تو یہ سارے جو کنٹریز ہیں وہ مطلب آف کورس دے آر ناٹ بلائنڈ. ان کو معلوم ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اکنامک گراؤنڈ پہ انڈیا, بھارت نے جو جھوٹ بولا تھا پہلے, اس کو یو ایس کی سپورٹ تھی, ٹھیک ہے, وہ یو ایس اس کے پیچھے کھڑا تھا اور یو ایس اس کو شاید اس ریجن میں اوپر لے کر جانا چاہ رہا تھا. بھارت نے اپنے ہاتھ سے وہ گولڈن اپرچونٹی مس کی ہے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, صرف 4-6 سال پرانی. اگر آپ بات دیکھیں, جب پاکستان تھوڑا سا اسٹیپ بیک ہو گیا تو بھارت اوپر جا رہا تھا, ٹھیک ہے, اور بھارت کو اوپر لے جانے والا صرف امریکہ تھا. لیکن جسٹ بیکاز آف دا انڈین ٹارگٹ کلنگس اس نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ خود ویک کی ہے, نہ صرف اکنامک گراؤنڈ پر بلکہ ٹارگٹ کلنگس. پاکستان جب کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بھارت پھیلاتا ہے, بلوچستان میں دیکھیں, سستان اور بلوچستان میں جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے صوبوں میں بھارت BLA کے توسط سے جو ٹارگٹ کلنگس کر رہا ہے. سندھ میں ہم نے ٹارگٹ کلنگس دیکھی, پنجاب میں ٹارگٹ کلنگس دیکھی, تو کسی نے ہماری بات پہ یقین نہیں کیا تھا. پھر کینیڈین جسٹن ٹروڈو نے جب بات کی تب تھوڑی سی ہماری بات کو بھی وٹیج ملی, جب سکھوں نے بات کی, خالصتان تحریک کے سکھوں نے بات کی. لیکن جب نیو یارک میں ٹارگٹ کلنگ پلان کی بھارت نے, اس کے بعد سے جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ اس طرح سے کھڑا ہو ہی نہیں سکا بھارت, کہ امریکہ نے جو اس کو سپورٹ کرا تھا. جب آپ امریکہ میں ہی ٹارگٹ کلنگ کریں گے تو از دیٹ دا اسٹرانگ ڈپلومیسی, از دیٹ دا اسٹرانگ فارن پالیسی کہ جو آپ کو اوپر لے کر جا رہا ہے, آپ کو جس نے چاند پہ پہنچانے کا یہ جو گیم تھی یہ بھی دنیا میں جلدی سامنے آ جائے گی. جو چاند پہ جانے کے جو دعوے تھے بھارت کے, اس میں کس حد تک صداقت ہے, وہ جس طرح سے جھوٹ بولتا ہے اور جس طرح سے وہ من گھڑت بیانیاں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے.